کر دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا وہ نقصان جو ترک وضو کی وجہ سے لازم آ گیا ہے اور وہ اصل میں واجب ہے، ہاں اس کو مکمل کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ بدم، دم۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیے آگے۔ اب یہ اور مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح جیسے پہلے تقریر ہو گئی ہے، اسی طرح کی تقریر ہے اس آیت کی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی بھی، کہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَارْكَعُوا، تو یہ بھی حکم ہے، امر ہے، وجوب کے لیے ہے، یعنی فرضیت کے لیے ہے۔ رکوع کرو، تو رکوع جو ہے یہاں بھی مطلق رکوع کا حکم ہے، وَارْكَعُوا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہاں قرآن عظیم میں یہ ہے کہ یہ رکوع جو ہے اس میں تعدیل ہونا چاہیے، طمانیت ہونی چاہیے، پشت آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل آپ کا سر اور سرین جو ہے وہ ایک لیول میں ہو، اور تھوڑا سا آپ کے اندام اعضاء جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر مطمئن ہو جائیں، پھر آپ اٹھیں۔ یہ کوئی قید ہے؟ ورکعو، فرما دیا ورکعو۔ تو مطلق رکوع کہتے ہیں کس کو؟ میلان عن القیام کو، میلان کہ قیام ہے نا سیدھا کھڑا ہونا، تو اس سے آپ کتنی دیر کے لیے، کسی چیز کا ذکر نہیں اس کے ساتھ، بس ورکعو، مائل عن القیام ہو جاؤ، تھوڑے مائل ہو جاؤ، زیادہ مائل ہو جاؤ، تھوڑی دیر لگاؤ، زیادہ دیر لگاؤ، اعضاء اطمینان کریں نہ کریں، کچھ چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ ورکعو مطلق رکوع، قاری صاحب نیند تو نہیں آئی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا حکم ہے ورکعو، مطلق رکوع کا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اصل میں وہ حدیث ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی ایسی جلدی جلدی، تعدیل نہیں کیا رکوع میں، تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آئے، حضور کو سلام کیا، حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ پھر چلے گئے، ان کو وہی طریقہ آتا تھا، اسی طریقے سے پڑھی، پھر واپس آیا، سلام کیا، حضور نے پھر فرمایا جا صلی فإنک لم تصلی۔ وہ پھر آئے، بہرحال 2-3 مرتبہ آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھا دیا۔ سمجھ آئی؟ کس طرح رکوع میں، سجود میں تعدیل ہونی چاہیے۔ تو یہ حدیث ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر تعدیل کے رکوع کیا تو وہ رکوع ہوا ہی نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ انک لم تصلی کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کل عدم ہے، تو کل عدم اس لیے کہ تعدیل بھی اس میں واجب ہے، فرض ہے، جیسے رکوع فرض ہے جیسے تعدیل بھی ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس حدیث کو لے کر تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعدیل کو بھی فرض قرار دے رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ مطلق ہے ورکعو، اور اس مطلق کے اس اعتبار سے دو فرد ہیں، رکوع مع التعدیل اور بدون التعدیل، دونوں اس کے افراد ہیں. مطلق کی علامت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کی کسی بھی فرد پر عمل ہو جائے تو مطلق پر عمل ہو جاتا ہے. لہذا بغیر تعدیل کے بھی اگر رکوع کرے گا تو ورکعو پر عمل ہو جائے گا، تعدیل سمیت کرے گا تو بھی عمل ہو جائے گا. اب آپ اس کو خاص کرتے ہیں، تقیید کرتے ہیں، اس مطلق کی قید لگاتے ہیں تعدیل کی، اور بنیاد بناتے ہیں اس حدیث کو، تو ہم کہتے ہیں حدیث خبر واحد. تو اس مطلق کا اطلاق جو ہے وہ مجروح ہوگا نا اس تقیید لگا، اس قید سے اگر آپ اس کو مقید کریں گے تو وہ اطلاق تو مطلوب شرعی ہے. سمجھ میں آئیے؟ لہذا یہ تو اس کا نسخ ہو جائے گا، تو نسخ تو جائز نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، البتہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں. ہاں، مطلق کتاب اللہ کے مطلق پر بھی ہم عمل کریں گے، حدیث پر بھی کریں گے، اس طریقے سے کہ مطلق کو نقصان نہ پہنچے. سمجھ میں آئیے؟ لہذا ورکعو سے فرضیت رکوع مطلقاً ثابت ہے، بدون تعدیل ہو چاہے مع تعدیل ہو، مطلق. سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی رہی تعدیل تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کو فرض نہیں بناتے، ورنہ پھر تو اطلاق رفع ہو جاتا ہے. لہذا حدیث کے مطابق ہم اس تعدیل کو واجب قرار دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے کہ تعدیل اس میں واجب ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دونوں پر عمل ہو گیا، کتاب اللہ کے اطلاق کو نقصان بھی نہیں پہنچا. لہذا اگر کوئی شخص بغیر تعدیل کے بھی رکوع کرتا ہے تو فرض ادا ہو گیا، واجب کا نقصان ضرور آیا، واجب کے ثواب سے محروم ہو گیا، لیکن فرض رکوع، ہاں، جس پر نماز کی بنیاد ہے فرائض پر، سمجھ میں آئیے، وہ بنیاد فراہم ہو گئی ہے. آئی سمجھ میں؟ ترجمہ کریں. ہاں، معرر نہیں، اصل میں یہ ہے کہ نہیں، ورکعو اس میں خطاب تو ہے مکلفین کو، غیر مکلف کو تو فرائض کا خطاب نہیں ہوتا. لہذا مجانین اور صبیان وہ اس سے خارج ہیں. پھر ورکعو جو ہے صیغہ تو جمع کا ہے، لیکن اس میں خطاب ایک کو بھی ہے. اگر بندہ ایک ہے اور اکیلی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر رکوع کیوں فرض ہے؟ یہی آیت ہے. لہذا ورکعو جو ہے یہ یوں سمجھو کہ اس میں خطاب عام ہے، ایک سے لے کر لا الہ نہایہ افراد کو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب اگر بندہ ایک ہو تو اس کو ورکعو کا خطاب تو ہے نا، ورکعو. تو اب مع الراکعین پر اگر آپ اس کو مکلف کرتے ہیں کہ جناب آپ ایک ہیں لیکن آپ مع الراکعین رکوع کریں گے، تو اب وہ بازار سے ڈھونڈ کر لائے گا، جماعت بنائے گا.
روڈ سے پکڑے گا لوگوں کو کہ او میں مار راکین پر عمل کر لوں، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تاکہ مار راکین پر میرا عمل ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مع الراکعین سے یہ نہیں ثابت ہو رہا. اگر یہ مراد لے لیں گے آپ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس بیچارے کو تکلیف ما لا یطاق میں مبتلا کر دیا، جو شرعاً لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. سمجھ آئیے؟ اس لیے مع الراکعین سے رکوع مراد ایسا نہیں ہے کہ بس جماعت، جیسے رکوع فرض ہے تو ایسی وہ جماعت بھی فرض ہے، لہذا لوگوں کو بازاروں سے پکڑ کر لاؤ پہلے تو اس کے بعد نماز پڑھو. یہ تکلیف ما لا یطاق ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتا ہے. اس لیے جماعت کی فرضیت یہاں سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، ورنہ تو بڑا مسئلہ لازم آ جائے گا. تو ہے نا جماعت کی وجہ سے وہ تو احادیث میں ہے، وہ اور بات ہے. ہاں وہ تو اور بات ہے، وہ سنت ہے. اس لیے ہم اس کو سنت کہتے ہیں کہ وہ ثابت بسنت ہے. اس آیت سے ثابت نہیں ہو. اس آیت سے اگر ثابت کرو گے تو مصیبت بنا دو گے لوگوں کے لیے. ہاں یہ پھر ڈھونڈ کر لانا پڑے گا کیسی بھی ہو. ہاں اکیلے پڑھ نہیں سکیں گے. حالانکہ اسی ورکعوا میں خطاب ہے ایک کو بھی، ایک کے اوپر جو رکوع فرض ہے وہ کس آیت سے ہے؟ وہ بھی اسی سے. آئسوں میں تو بہت بڑا فساد لازم آ جائے گا اگر ایسا کر دیا آپ نے. تو پھر پہلے بازار کو لوگ ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے. لوگ اگر نہیں ملتے جماعت کے لیے تو پھر ورکعوا آپ کا ورکعوا پر عمل ہی نہیں ممکن نہیں. حضور ہو جائے گا. ہاں پھر آئی سمجھ میں. تو اس لیے اتنی جلدی بری و ذمہ نہیں کرنا چاہتے آپ کو. ہاں اچھا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ جل مجدہ کا یہ قول ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ہاں رکوع کرو راکعین کے ساتھ. یہ مع جو ہے یہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ مع تشبیہ کے لیے ہے، یعنی کر راکعین. ہاں ورکعوا کر راکعین، سوال بھی زیادہ جواب بھی زیادہ. جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں. یہ مثل کے معنی میں آتا ہے. ایک معنی ہے اس کا، ایک تفسیر اس کی یہ ہے. ہاں اور ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ تو خیر تفسیر کی کتاب پڑھاؤں گا تو پھر کہیں کروں گا، لیکن یہاں آپ اس آسان کو سمجھیں. ہاں کہ ورکعوا کر راکعین، راکعین کی طرح رکوع کرو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ تو اب دیکھیں نا، ہر دور میں قرآن تو ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. تو ہر زمانے کے لوگوں کو خطاب ہے کہ تم راکعین کی طرح رکوع کرو. تمہارے زمانے میں جو اچھے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں جیسے رکوع کرتے ہیں، یا تم سے جو پہلے گزرے ہیں وہ بھی سب راکعین ہیں نا. جو تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت وہ سب راکعین ہیں. ہاں خواتین بھی مراد ہیں اس میں. سمجھ آئیے؟ تو کیونکہ وہ مکلف بھی ہیں. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت والی بات یہاں سے ہاں وہ یہ یہاں سے نہیں ہے. یہ مطلق فی مسمى الرکوع ہے. یہ آیت جو ہے یہ مطلق ہے رکوع کے مسمى میں. دیکھیں رکوع ایک ہے را کاف عین، کاف واو عین. رکوع ایک ہے یہ لفظ، اس سے کوئی کام نہیں ہے. جو اس رکوع کا مسمى ہے، آپ رکوع جس چیز کو کہتے ہیں وہ مراد ہے، یہ لفظ مراد نہیں ہے. جیسے اقیم الصلاۃ میں خطاب ہے نماز قائم کرو، یہ مطلب نہیں کہ یہ لفظ سیدھا پڑھو.
صلات کا جو لفظ ہے نا، صلات کا لفظ خوب قرات سے پڑھو، صلات، یہ مراد نہیں ہے. ہاں جو صلات کا مسمى ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں اسی طرح یہاں رکوع کا مسمى مراد ہے، وہ مطلوب ہے کہ وہ ادا کرو، رکوع کا مسمى ادا کرو. سمجھائی؟ ورنہ اگر ایسا ہو کہ الفاظ کے امر ہو تو پھر تو قاری صاحب کر سکیں گے، ہم لوگ تو پھر ایسے رہ گئے. وہ قرآن کے مخاطب پھر یہی ہوں گے، ہم لوگ تو ایسے رہ جائیں گے. جیسا بھی کرنا پڑے گا. ہاں ان کو پھر مشق بھی اچھی طرح کرنی پڑے گی. ہاں مشق بھی اچھی طرح کرنی پڑے گی. اچھا تو مسمى فلا يزاد علیہ شرط التعدیل، لہذا اس کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی تعدیل کے شرط کی، بحکم الخبر، حدیث کے حکم سے. ولكن يعمل بالخبر على وجه، لیکن خبر پر عمل کیا جائے گا اس طریقے سے کہ لا يتغیر به حکم الکتاب، کہ اس سے حکم کتاب میں تغیر نہ آئے. فيكون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب، لہذا مطلق رکوع فرض ہو گیا کتاب اللہ کے حکم سے. والتعدیل واجبا بحکم الخبر، اور تعدیل واجب ہو گئی خبر کے حکم سے. ہو گیا ہے؟ کھوپڑی کے اندر گئے کہ باہر گئے؟ اچھا جو قبول اشرا کا نظریہ ہے، یہ محض فلسفے سے ہے یا کوئی دین اور شرع میں بھی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ چونکہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ان سے کچھ اشارات ملتے ہیں، تو اس لیے وہ عقول عاشرہ کو تو مانتے ہیں لیکن بحیثیت مخلوق مانتے ہیں. اور بعض نے اس کی تعویل میں نے بتایا کہ کہ وہ عقول عاشرہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مجردات ہیں لیکن وہ فرشتے ہیں. حضور ایک اور سوال ہے کہ یعنی جو اسلام سے پہلے جو قدیم فلاسفہ تھے، اگر فرض کیا جائے کہ ان تک کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا تو وہ اللہ تک تو پہنچ گئے ہیں، یعنی لیکن کیا ان کی نجات ہو جائے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تک تو وہ نہیں پہنچنا. نبی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی قوم کو، کسی فرد کو عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے. اسی آیت پر یہ سوال ہوتا ہے جو آپ نے کیا کہ بعض اقوام تو ایسی ہیں جن کو رسول نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جب رسول نہیں بھیجیں گے تو ہم عذاب نہیں دیں گے. اس کا تو مطلب ہے کہ وہ معذب نہیں ہوں گے، وہ جو کچھ بھی کریں وہ آزاد ہوں گے. اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ رسول سے مراد یہ رسول انسانی نہیں ہے، رسول سے مراد ہادی اللہ ہے. تو ہادی اللہ یہ عقل بھی ہے، ہدایت اللہ کے لیے عقل بھی کافی ہے. لہذا مجنون جو ہوگا، صرف مجنون تو خیر باہر ہوگا، مجنون اور غیر مکلف جو ہے وہ تو ہر زمانے میں باہر ہے، ہر شریعت سے باہر ہے. تو ہادی اللہ جو ہے وہ عقل بھی ہے. تو اس رسول سے مراد صرف یہ رسول انسانی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم تو عطا فرمائی تھی، اور اس عقل سلیم کے ذریعے سے ان کے اوپر واجب تھا کہ وہ اللہ جل مجدہ کو بجمیع صفات کمالیہ مان لیتے اور شرک سے بچ جاتے.
اللہ کی معرفت ان کے اوپر عقل کی وجہ سے لازم تھی، فرض تھی. تو جو لوگ عقل سلیم کی وجہ سے اس مقام کو پہنچے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی، بجمیع صفات کمالیہ پہچان لیا، شرک سے بچے، تو بے شک ما کننا معذبین، اللہ فرماتے ہیں مطابق ان کے لیے اتنا کافی ہے. کیونکہ شریعت یا حلال حرام یا تو اس زمانے میں وہ تو رسول انسانی سے اس کا تعلق ہے، تو وہ ان تک پہنچا نہیں ہے، تو فروع پر وہ مکلف نہیں ہے، باقی عقائد کی باتوں پر بھی وہ مکلف نہیں، لیکن اتنی چیز پر وہ ضرور مکلف ہے. ہاں تو وہ اگر اس تک پہنچے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن فلاسفہ جنہوں نے اللہ کو معطل مان لیا وہ کہاں پہنچے؟ انہوں نے تو اللہ کو جمیع صفات کمالیہ سے نہیں پہچانا نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جنہوں نے تعطل کا قول کیا، معطلہ ہو گئے، تو انہوں نے تو عقل سلیم سے کام نہیں لیا، اللہ کو تو معطل مان لیا، ایک چیز کا خالق مان لیا بس، باقی خالق کا سب تو اللہ کو، یہ تو سب اللہ کے شریک مان لیے. یہ جتنے عقول ہیں ان کو خالق مان لیا. اب ارسطو کا تو ایک قول ہے ایسا، لیکن زیادہ اس پر ہے کہ وہ اس سے مبرہ ہے. ہاں بے شک وہ بانی ہے فلسفے کا، ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک تھا. لیکن بہرحال ایک قول ایسا بھی ہے کہ یہ سارا گند اس نے بنایا ہے. کیا پتا پیچھے کسی نے گاڑ لیا ہوگا. ہے نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گڑا ہے اس کو. اس کا شگرد افلاطون بہت سارے تھے. سمجھ میں آ گئی بات ہو. تو اصل میں یہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کا یہ مطلب ہے. اچھا جی ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں. ہمارے اور شواف کے درمیان میں کچھ اختلافی، تھوڑا سا اس کو ہٹا دیں، اختلافی مسائل ہیں چند ایک، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، والذین یظاہرون من نسائہم، پڑھیں کوئی حافظ ہے؟ ہاں پڑھیں نا، ابھی بھی نہیں آیا، لقمہ بھی دے دیا قاری صاحب نے. ہاں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کے بعد پھر عود کرنا چاہتے ہیں، لما قالوا، وہ جو انہوں نے کہا ہے نا اس کو گویا کہ غیر مؤثر اور کالعدم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عود کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کی طرف، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس کو غلام آزاد کرنا ہے، لیکن بیوی کو ٹچ کیے بغیر. پہلے غلام آزاد کریں، بیوی کو ٹچ نہ کریں. اچھا اس کے بعد اگر یہ نہ ملے غلام، پڑھیں آگے. ہاں فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اب اگر غلام نہیں ملتا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں غلام کہاں ہے، تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یہ بھی بغیر بیوی کو ٹچ کیے، من قبل ان یتماسا. آگے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاں اگر اس کی طاقت نہ رکھے روزوں کی، تو پھر اس کو کفارے میں یہ رعایت ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس کے بعد من قبل ان یتماسا نہیں ہے.
قرآن میں 3 کفارے بیان ہوئے زہار کے. تحریر رقبہ کے بعد بھی من قبل یتماسا ہے, صوم کے بعد بھی من قبل یتماسا ہے, لیکن اطعام کا جب نمبر آیا تو اس کے بعد من قبل یتماسا, ہاں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مطلق چھوڑ دیا.